بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصیٰ کا۔ یہ زمین پہ مسجد حرم خانہ کعبہ کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے۔ ناظرین، عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ میں 40 سال کا فرق ہے، یعنی سب سے پہلے بیت اللہ مسجد حرم تعمیر ہوا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو کعبۃ اللہ حرم شریف میں آباد کیا اور اپنی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا۔ پھر جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بنائی ہوئی جو مسجد تھی مکہ میں مسجد حرم، وہ گر گئی تھی، اس کے بعد تعمیر ثانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی طرح جو تعمیر اولا مسجد اقصیٰ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہوگی، پھر گر گئی، بعد میں تعمیر ثانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ ایک نام ہم سنتے ہیں ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں شکل کو عمارت۔ یہ ہیکل سلیمانی تقریباً 1000 سال پہلے قبل مسیح میں بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ ناظرین، بیت المقدس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ مسجد اقصیٰ، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مسجد براق، بیت المقدس اور حرم شریف بھی کہا جاتا ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے۔ زمانے قبل اسلام میں اسے ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاں یکساں متبرک ہے۔ القدس کی تاریخ جو آج تک انسانی دنیا کو معلوم ہے، یہ تقریباً 25 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنیانی اور یبوسی آباد تھے۔ انہوں نے یہاں بستیاں بنائی۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کر لیا اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی ہوئی۔ 582 قبل مسیح میں اہل فارس کے قبضے میں آ گیا۔ جب بخت نصر ایک بادشاہ تھا، انہوں نے یہاں پر یہودیوں پہ حملہ کیا، یہودیوں کا قتل کیا، جو بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک جاری رہا۔ 32 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے بادشاہ ہیبرڈوز نے 135 میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اور یہاں نیا شہر ایلیا بطولیہ کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں عیسائیت کا دور تھا۔ ناظرین، 214 کو یہاں اہل فارس دوبارہ قابض ہوئے اور یہاں کے گرجا گھروں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ ناظرین، 227 عیسوی میں ہرقل بادشاہ نے فارس والوں کو شکست دی، شہر فتح کیا اور یہاں پر عیسائیت کا غلبہ ہوا۔ سن 300 عیسوی میں یہاں پر عیسائیوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا۔ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر باہر قوت صخرہ پہ پڑھی۔ یہ جو اس وقت دوم نظر آتی ہے، یہ چٹان، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر نماز پڑھی اور اسی سے معراج ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے یہاں اس کے اوپر قبہ بنایا، جس کو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ بہت عرصے تک القدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 11ویں صدی کو یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد
فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے 1187 کو دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس مکاتب کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہو گئے اور 1948 کو اسرائیلی سلطنت قیام کا اعلان کیا اور 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور آج تک اس پر جنگ جاری ہے۔